سلطان سلیمان بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اپنے بے مثل عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کے بدولت پوری مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ انہوں نے مملکت کے لیے قانون سازی کا جو خصوصی اہتمام کیا، اس کے بنا پر ترکوں نے سلیمان القانونی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغرب ان کی عظمت کا اس قدر معترف ہے۔ غربی مصنفین انہیں سلیمان ذی شان، سلیمان عالی شان اور سلیمان اعظم کہہ کر پکارتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلیمان قانونی کے 10 اہم قوانین بتاؤں گا، جن کے بدولت سلطنت عثمانیہ میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ نمبر 1، قانون نامہ یا کوڈ آف لاز۔ سلطان سلیمان اول نے سب سے پہلے عثمانی قوانین کا ایک منظم مجموعہ تیار کیا، جو قانون نامہ یا کوڈ آف لاز کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس قانون نامہ میں سلطنت کے انتظامی، مالی، فوجی اور عدالتی معاملات کے لیے ضوابط متعین کیے گئے۔ ان قوانین کے تحت سلطنت میں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، یعنی اس قانون کو آج کے دور میں مین آئین کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، ٹیکس کے نظام میں اصلاحات۔ سلطان سلیمان نے سلطنت کے مالیاتی ڈھانچے کو بہتر بنایا اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی۔ انہوں نے عوام کے لیے ایک منظم ٹیکس کا نظام بنایا، جس نے مالی استحکام اور حکومتی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں بہت حد تک مدد دی۔ نمبر 3، شریعت اور سیکولر قوانین کا امتزاج۔ سلطان سلیمان نے اسلامی شریعت کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے نئے قوانین بنائے، جنہیں شریعت کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا۔ انہوں نے کئی نئی سیکولر قوانین متعارف کروائے تاکہ عثمانی معاشرے کی پیچیدہ ضروریات کو پورا کیا جا سکے، یعنی اسلامی سزاؤں کے ساتھ ساتھ تعزیرات کے تحت جرمانہ و قید کی سزائیں بھی متعارف کرائی گئیں۔ نمبر 4، زمین کی اصلاحات۔ سلطان سلیمان کی قانونی اصلاحات میں اہم قانون زمین کے قانون میں اصلاحات کرنا ہے۔ سلطان نے زراعت کو فروغ دینے کے لیے زمین کی اصلاحات کی اور کسانوں کو بہتر حقوق دیے۔ انہوں نے تیمات سسٹم کو منظم کیا، جس کے تحت کسانوں کو سلطنت کے زمینداروں سے بہتر سلوک اور انصاف کی ضمانت دی گئی۔ نمبر 5، انصاف کے نظام میں بہتری۔ سلطان سلیمان کے دور میں عدالتی نظام میں بڑی اصلاحات کی گئی۔ انہوں نے قاضیوں یعنی ججوں کی تربیت اور ان کے کردار کو مضبوط کیا تاکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو بہتر طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سلطان سلیمان اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے ہی مشہور ہوئے۔ نمبر 6، مراعات یافتہ طبقے کے خلاف قوانین۔ سلطان نے اشرافیہ اور دولت مند طبقے کے خلاف بھی قوانین بنائے تاکہ وہ عوام کا استحصال نہ کر سکیں۔ اس سے حکومتی اور عوامی اداروں میں احتساب اور انصاف کے نظام کو مزید تقویت ملی۔ نمبر 7، غلاموں کے حقوق کا تحفظ۔ سلطان سلیمان نے غلاموں کے حقوق کی بھی حفاظت کی اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کے لیے قوانین نافذ کیے۔ اگرچہ غلامی کا نظام موجود تھا، مگر انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ غلاموں کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہ کیا جائے۔ نمبر 8، بحری قوانین۔ چونکہ عثمانی بحریہ نے سلطان سلیمان کے دور میں بڑی فتوحات کی، انہوں نے بحری قوانین کو بہت زیادہ مضبوط کیا۔ اس سے سلطنت کے بحری معاملات میں نظم و ضبط اور انصاف کا نظام قائم ہوا۔ نمبر 9، فوجی اصلاحات۔ فوجی نظام کو منظم کیا۔ سلطان سلیمان نے عثمانی فوج کو مزید منظم اور جدید بنانے کے لیے فوجی اصلاحات کی۔ انہوں نے ینیچری فوجی قوانین نافذ کیے تاکہ نظم و ضبط بہتر ہو سکے اور جنگی کارکردگی میں بہتری آئے۔ نمبر 10، شہری اور تجارتی قوانین۔ سلطان سلیمان نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے تجارتی قوانین میں بہتری کی۔ انہوں نے شہر کی انتظامیہ اور شہری حقوق کو بہتر بنانے کے لیے قوانین بنائے، جس سے شہریوں کی زندگی بہتر ہوئی اور سلطنت میں تجارتی سرگرمیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔
ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان اول کا دور عروج کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں نہ صرف علاقائی فتوحات ہوئیں بلکہ ان کی قانونی اصلاحات نے سلطنت کو ایک منظم، مضبوط اور مستحکم ریاست بنایا۔ ان قوانین نے عثمانی معاشرے میں انصاف کو فروغ دیا اور سلطنت کو جدیدیت کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔